ناظرین، عشق میں تیرے صدقے ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، جہاں نور کا سالار مرتضیٰ سے نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن نہ سالار مرتضیٰ اس نکاح کے لیے دل سے راضی ہوتا ہے، نہ ہی نور، کیونکہ نور اچھے سے جانتی ہے کہ سالار اس کی فیملی کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ تبھی وہ انجم سے کہتی ہے کہ آپ میری پھپھو ہیں نا، کیا میں صرف اس رشتے سے آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتی؟ لیکن انجم جانتی ہے کہ اگر میں نور کو یوں ہی یہاں رکھوں گی تو ساجدہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ کر کے اسے یہاں سے لے جائے گی اور اپنے اس نکمے بھتیجے خرم سے اس کی شادی کروا دے گی۔ تبھی وہ نور کو سمجھاتی ہے کہ اگر تمہارا سالار سے نکاح ہو جاتا ہے تو تمہاری یہاں رہنے کی سالڈ ریزن بن جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف سالار بھی صرف اپنی ماں کی اس دھمکی پہ اس نکاح کے لیے راضی ہوا ہے کہ دوسری صورت میں سالار کو اس جائیداد سے عاق کر دیا جائے گا۔ ادھر ساجدہ، فرحہ اور مہوش نکاح میں شریک تو ہوتی ہیں، لیکن وہاں بھی ساجدہ نور کو اپنی باتوں میں لینے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر تم نے کبھی بھی مجھے اپنی ماں سمجھا ہو تو اس نکاح کے لیے انکار کر دو، کیونکہ ساجدہ جانتی ہے کہ میری بیٹی فرحہ، جس نے ہمیشہ سے سالار کے ساتھ شادی کے خواب دیکھے ہیں، یہ غم برداشت نہیں کر پائے گی۔ خیر، سب کے نہ چاہنے کے باوجود بھی نکاح ہو جاتا ہے، لیکن رخصتی کے بعد جب نور سالار کے گھر جاتی ہے تو ایک اور قیامت اس کے انتظار میں ہوتی ہے، کیونکہ سالار کی دوست اروشما، جو صبح سے اسے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کالز میسیجز کر رہی تھی، لیکن سالار اپنی ماں اور اس نکاح کی وجہ سے اروشما کی کالز اٹینڈ نہیں کر پا رہا تھا۔ کمرے میں جاتے ہی نور کی پرواہ کیے بغیر اروشما کو کال کرتا ہے اور ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے، اپنی مجبوری بتاتا ہے کہ اروشما، میری امی اگر مجھے بلیک میل نہ کرتی تو میں کبھی بھی اس نور سے شادی نہ کرتا، کیونکہ یہ میرے سٹینڈرڈ کی ہے ہی نہیں، اور تم یقین کرو کہ بس ایک دفعہ میری جائیداد میرے ہاتھ آ جائے میں تم سے ہی شادی کروں گا، اور جب تم کہو گی اسی وقت نور کو طلاق دے دوں گا۔ اروشما کا ویسے تو رو رو کے برا حال ہوتا ہے، لیکن سالار کی اس بات پر اسے کسی حد تک تسلی آ جاتی ہے، جبکہ نور کے تو پاؤں تلے سے طلاق کا لفظ سن کے جیسے زمین ہی سرک جاتی ہے۔ ادھر اروشما بھی سالار کا فون بند کر دیتی ہے اس سے ناراضگی کا اظہار کرنے کے بعد، اور سالار سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ فون بند کرتے ساتھ ہی وہ اپنا سارا غصہ نور پہ اتارتا ہے اور غصے سے کہتا ہے کہ تمہاری یہ خواہش تو پوری ہو گئی کہ تم اس بڑے گھر میں آ کے رہو، لیکن میں زیادہ دن تمہیں اس گھر میں ٹکنے نہیں دوں گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس گھر میں تمہاری زندگی بہت خوشحال ہونے والی ہے تو اس غلط فہمی کو دل سے نکال دو، کیونکہ جتنے دن تم اس گھر میں ہو تمہارا ایک ایک دن اذیت ناک نہ بنا دیا تو میرا نام بھی سالار مرتضیٰ نہیں ہے۔ نور بیچاری تو آنکھوں میں آنسو لیے سوچتی ہے کہ یا اللہ، میرے امتحان کب ختم ہوں گے؟ آخر میرے ساتھ قسمت یہ بھیانک کھیل کیوں کھیل رہی ہے؟ بے بسی سے سالار کی طرف دیکھتی ہے، لیکن سالار کو نور پہ ذرا برابر ترس نہیں آتا اور اسے کہتا ہے کہ میں یہ سب تمہیں ابھی کر کے دکھا دیتا ہوں۔ میں سالار مرتضیٰ ہوش و حواس میں نور احمد کو، لیکن اس سے پہلے کہ سالار اپنی بات مکمل کر پائے، نور سے مزید برداشت نہیں ہوتا اور وہ وہیں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہاں پر سالار تھوڑا خوف زدہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر موم کو پتہ چلا نور بے ہوش ہو گئی ہے تو ظاہر ہے کہ موم سالار پر ہی غصہ کریں گی۔ خیر، لگتا یہی ہے کہ سالار نور کو ہوش میں لانے کی کوشش کرے گا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ یوں ہی بے ہوشی کے عالم میں چھوڑ کے وہاں سے چلا جائے۔ اگلے دن جب نور کو ہوش آتا ہے تو اس کو یوں لگتا ہے جیسے اس کی دنیا بالکل ہی ختم ہو چکی ہے۔ سادہ سے کپڑے، بنا میک اپ کے کمرے سے باہر نکلتی ہے، صوفے پہ بیٹھ کے اپنے اللہ سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، میرے امتحان اب ختم کر دے، مجھ میں مزید برداشت باقی نہیں رہی۔ جبکہ انجم جب نور کو اس حالت میں دیکھتی ہے، اتنی سادہ کہ وہ کہیں سے بھی پہلے دن کی دلہن نہیں لگ رہی، تو نور کو آگے بڑھ کے سمجھاتی ہے کہ بیٹا، تم نے اپنا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ نور انجم سے کہتی ہے، پھوپھو، آپ نے میری شادی سالار سے کیوں کی؟ سالار تو مجھ سے شدید نفرت کرتا ہے
اور اس نے مجھے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ بہت جلد اس رشتے کو ختم کر دے گا۔ پھر میں کہاں جاؤں گی پھپھو؟ آپ کو سالار کی شادی اس کی پسند کے مطابق اس کی کلاس کے لوگوں میں کروانی چاہیے تھی۔ لیکن انجم نور کو سمجھاتی ہے کہ شوہر چاہے کسی کلاس سے بھی ہو لیکن توجہ دینے والی بیوی اسے ہمیشہ اچھی لگتی ہے۔ اور تم نے اپنا حال کیا بنا رکھا ہے؟ جو کپڑے تم اپنی ستیلی ماں کے گھر سے لائی ہو نا، بہتر ہے کہ وہ کسی ملازمہ کو دے دو۔ آئندہ سے میں تمہیں اس حلیے میں نہ دیکھوں۔ تمہاری کپبورڈ میں تمہارے لیے بہت سے خوبصورت ڈریسز رکھے ہیں، اب اٹھو اور اچھی سی تیار ہو جاؤ اور سالار کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کچھ بناؤ، اس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرو۔ نور، جس کا دل تو نہیں چاہتا، اسے پتا ہے کہ ہر کوشش ناکام ہی جائے گی، پھر بھی اپنی پھپھو کے کہنے پہ اچھی سی تیار ہوتی ہے، اور جب تیار شیار نور سالار کے سامنے جاتی ہے تو سالار اسے دیکھتے کا بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور نور سے کہتا ہے کہ یار تم تو اچھی خاصی خوبصورت ہو، میں نے پہلے تمہیں کبھی نوٹس کیوں نہیں کیا؟ اور پھر سوچتا ہے کہ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ویسے بھی میرے اتنی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اگر نور کے ساتھ بھی تعلق بنا لوں تو میرا کیا جاتا ہے؟ تو نور کی طرف بڑھتے ہوئے بلکہ اس کا ہاتھ تھام کے کہتا ہے کہ ویسے میں تمہیں دل سے قبول نہ بھی کروں لیکن پھر بھی اتنا حق تو ہے نا کہ تم سے پیار کر سکوں۔ نور اس سب پہ سوائے رونے کے اور اپنی قسمت پر ماتم کرنے کے کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور ٹھکانہ بھی تو نہیں کہ یہاں سے بھاگ کے وہاں جا سکے۔ لیکن نور کی یہ دعائیں بہت جلد رنگ لانے والی ہیں، کیونکہ دوسری طرف ذوالفقار شاہ جو حور کی محبت میں تڑپ رہا ہے اور اسے حور کی ایک ایک بات یاد آتی ہے کہ وہ ذوالفقار شاہ کی کتنی کیئر کرتی تھی، کتنا خیال رکھتی تھی، اس کے سب کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کی کوشش کرتی تھی، اور ذوالفقار شاہ حور سے کہتا تھا کہ میں یہاں تمہیں ملازمہ بنا کے نہیں بلکہ اپنے دل کی ملکہ بنا کے لایا ہوں۔ اور پھر روتا ہے کہ حور، تم نے میری ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی خیال کیا اور میں نے ہی تمہیں اتنی بڑی تکلیف دی کہ تم اس دنیا سے ہی چلی گئی۔ ذوالفقار کے دماغ سے یہ بات نکل ہی نہیں رہی کہ اگر اس دن وہ غصے میں نہ آتا، گاڑی نہ بھگاتا، تو نہ وہ ایکسیڈنٹ ہوتا اور نہ ہی حور کی موت ہوتی۔ اب ذوالفقار شاہ جو حور کی قبر پہ جاتا ہے اور ادھر نور جو اپنے دل کی باتیں کرنے ہمیشہ اپنے باپ کی قبر پر ہی جاتی ہے، لگتا یہی ہے کہ اسی قبرستان میں ذوالفقار کی شاہ نور پر پڑے گی اور وہ دیکھتے کا دیکھتا رہ جائے گا، اسے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آئے گا کہ جو وہ دیکھ رہا ہے یہ سچ ہے۔ کیا اللہ نے اس کی دعائیں سن لیں؟ کیا اس کی حور واپس دنیا میں بھیج دی؟ ذوالفقار شاہ نور کا پیچھا کرے گا، اس سے بات کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن نور جو پہلے ہی بہت ڈری سہمی سی لڑکی ہے اور اب تو سالار مرتضیٰ کے خوف سے وہ کبھی کسی سے بات نہیں کر سکتی، تو نور کی لاکھ منت سماجت کے باوجود بھی ذوالفقار شاہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس کا پیچھا کرنا نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر جب اسے پتہ چلے گا کہ نور کا شوہر ایک بہت ہی برا انسان ہے جس کے لڑکیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، یہی نہیں وہ نور پہ بہت ظلم و ستم بھی کرتا ہے، ایسے میں ذوالفقار شاہ آگے بڑھ کے نور کو یقین دلانے کی کوشش کرے گا کہ اگر تم ایک دفعہ میرا ساتھ دو، ایک دفعہ ہاں کہو، تو میں تمہیں اس اذیت والی زندگی سے نکال کے خوشیوں بھری زندگی دے سکتا ہوں۔ تو ناظرین، پہلے تو نور اس کی منت کرے گی کہ اگر آپ سچ میں مجھے خوش اور مطمئن دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا پیچھا کرنا چھوڑ دیں، لیکن کب، کہاں اور کیسے نور کے دل میں ذوالفقار شاہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں نور کی پھپھو انجم بھی ذوالفقار شاہ کا ساتھ دے، نور کو کنونس کرنے کی کوشش کرے کہ میرا بیٹا سالار تو تمہیں زندگی کی خوشیاں نہیں دے سکا، اگر تم اس لڑکے ذوالفقار سے شادی کر لو تو مجھے پورا یقین ہے کہ میرے بھائی کی روح بھی مطمئن ہو جائے گی۔ تو یہ تو بہت آگے کی سٹوری ہے، ابھی تو انتظار ہے اس بات کا کہ ذوالفقار اور نور کا آمنا سامنا کب اور کیسے ہوتا ہے۔ کیا آپ کو بھی اس لمحے کا انتظار ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔